سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ لفظی ترجمہ ہے، ہوا وہ ہے الذی جو کہ انزلہ اتاری اس نے، علی اوپر کا آپ کے الکتابہ کتاب من سے ہو اس، آیات آیات محکمات واضح ہننا وہ امو اصل الکتابی کتاب کی، وا اور اخرو دوسری متشابہات اشتباہ والی، فاتو اما پھر الذین جو لوگ فیمے قلوبی دلوں ہم ان کے، زیغن ٹیڑ فاتو یتبعون پیروی کرتے ہیں ماچو تشابہ متشابہ ہوں من سے ہو اس، ابتغاء چاہنے کو، الفتنتی فتنہ، وا اور ابتغاء چاہنے کو تعویلی اصل مراد ہی اس کی، وا اور ما نہیں یعلمو جانتا تعویلہ اصل مراد ہو اس کی الا سوائے اللہ اللہ رب العزت کے، وا اور الراسخون درست فی میں العلم علم، یقولون کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بھی ساتھ ہی اس کے، کلن سب من سے عندی پاس، ربی رب نہ ہمارے، وا اور ما نہیں یذکروا نصیحت لیتے الا مگر اولو صاحب الالباب عقل۔ با محاورہ ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں سے کچھ آیتیں محکم یعنی ظاہراً بھی صاف اور واضح معنی رکھنے والی ہیں، وہی احکام کتاب کی بنیاد ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ یعنی معنی میں کئی احتمال اور اشتباہ رکھنے والی ہیں۔ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، اس میں صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فقط فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر، اور اصل مراد کی بجائے من پسند معنی مراد لینے کی غرض سے، اور اس کے اصل مراد کو اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے، اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا آیات محکمات صاف معنی رکھنے والی آیت۔ قرآن پاک دو طرح کی ہیں، ایک آیات کو محکم کہتے ہیں یعنی جن کے معنی میں کوئی اشتباہ نہیں بلکہ قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں، دوسری آیات متشابہ یعنی وہ آیات جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ ہی نہیں آتے جیسے حروف مقطعات یعنی بعض صورتوں کے شروع میں آنے والے حروف جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ہے، اور یا متشابہ وہ ہے جس کے ظاہری معنی تو سمجھ تو آتے ہیں لیکن مراد نہیں ہوتے جیسے اللہ رب العزت کے ید یعنی ہاتھ اور وجہن یعنی چہرے والی آیات، ان کے ظاہری معنی معلوم تو ہیں لیکن یہ مراد نہیں بلکہ ان کے حقیقی مراد مرادی معنی میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں، اور اس میں کون سا معنی اللہ رب العزت کی مراد ہے مقصد ہے یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، یا وہ جسے اللہ رب العزت اس کا علم دے۔ یعنی پہلی قسم یعنی محکم کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب کی اصل ہے یعنی احکام شرعیہ میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور حلال و حرام میں انہی پر عمل کیا جاتا ہے۔
آگے فرمایا گیا الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ یہاں سے دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ گمراہ اور بد مذہب لوگوں کا ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے پابند ہیں اور متشابہ آیات کے ظاہری معنی لیتے ہیں، جو کہ صریح گمراہی بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے۔ یا ایسے لوگ متشابہ آیات کی غلط تعویل کرتے ہیں، حقیقت بیان کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ سچے مومنوں کا ہے جو متشابہ آیات کے معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے، بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محکم متشابہ سارے کا سارا قرآن ہمارے رب ذوالجلال کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو معنی متشابہ کی مراد ہیں وہ حق ہیں اور اس کا نازل فرمانا حکمت ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو متشابہات کا علم عطا فرماتا ہے یا نہیں، یہ سوال، اور اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم عطا نہ فرمائے، یعنی ضرور عطا فرماتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے اولیاء کی امت کی اور جو لوگ ہیں انبیاء کے بعد جو ہیں اولیاء ہیں، ان کو بھی اس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ آیت کے بعد فرمایا گیا والراسخون فی العلم، اور علم میں پختگی حاصل کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ راسخ فی العلم وہ عالم بعمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہے جن میں یہ چار صفتیں ہوں۔ نمبر ایک اللہ رب العزت کا تقوی، لوگوں کے ساتھ تواضع، دنیا سے زہد، اور نمبر چار ہے نمبر تین دنیا سے زہد، اور نمبر چار ہے نفس سے مجاہدہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں جو متشابہ کی تعویل جانتے ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا اولو الالباب، عقل والے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل بہت بڑی فضیلت اور خوبی ہے۔ عقل کے ذریعے ہدایت اور نصیحت ملتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جس عقل سے ہدایت نہ ملے وہ بدترین حماقت ہے۔ جیسے طاقت اچھی چیز ہے، لیکن جو طاقت ظلم کے لیے استعمال ہو وہ کمزوری سے بھی بدتر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔